السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العین حق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد۔ میرے بیان کا موضوع ہے نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے۔ نظر بد کی حقیقت، نظر بد لگنا ایک ایسی حقیقت ہے جسے متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت کیا گیا ہے یا ثابت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بر حق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر لگنا اس پر سبقت لے جاتا یا اس پر سبقت لینے والی نظر ہوتی۔ تو ان باتوں سے ثابت ہوا کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو یا اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، کے نظر کا لگنا برحق ہے۔ تستنزل الحالق، کہ جو بلند ترین پہاڑ سے بھی نیچے گرا سکتی ہے، مطلب کہ نظر لگنے میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کے اثر سے انسان بلند ترین جگہ سے گر کر نقصان یا ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب نظر بد کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسے لگتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو حیرت، حسد یا محض غیر معمولی توجہ سے دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت اور اثرات دوسرے شخص، چیز یا جانور کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس بات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے العین حق وَيُحْذَرُ بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدم، کہ نظر حق ہے جس کے لگنے کے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے اور ابن آدم کا حسد ہے۔ یعنی اس حدیث میں نظر لگنے کے وقت شیطان اور ابن آدم کے حسد کے حاضر ہونے کا، جو موجود ہونے کا یا حاضر ہونے کا جو مطلب محدثین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نظر لگنے کے وقت شیطان کسی چیز کے متعلق عجب یعنی خود پسندی پیدا کر دیتا ہے یا حسد میں مبتلا کر کے نظر لگانے کا سبب بنتا ہے۔ اب نظر لگنا کیا ہوتا ہے؟ نظر لگنے کا یہ ہوتا ہے کہ نظر بد کا اثر انسان کی صحت، مال، کاروبار یا اس کی اولاد یا کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے۔ اب وہ اثر کس طرح سے ہوتا ہے؟ اگر تو اس کا اثر صحت پر ہے تو صحت یا جسمانی علامات میں یہ ہوگا کہ بغیر کسی واضح طبی وجہ کے اچانک بیماری یا دائمی کمزوری کا شکار ہو جائے گا، جس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ تھکاوٹ ہونا، سستی ہونا، جسم میں شدید بوجھ کا ہونا، کام کاج میں دل نہ لگنا، سر میں درد ہونا، بخار، ایسا بخار جو دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، چہرے کی رنگت کا پیلا پڑ جانا یا زرد ہو جانا، بے رونق چہرہ ہو جانا، خوب بھوک کا ختم ہو جانا یا بے چینی کا ہونا، گھبراہٹ کا ہونا، اچانک غصہ آ جانا، مزاج میں چڑچڑا پن ہو جانا، اور اگر تو اس کی اولاد پر اثر ہوتا ہے یا کسی چھوٹے بچے پر اثر ہوتا ہے تو بلا وجہ بچوں کا رونا، دودھ نہ پینا، مال پر ہے یا گھریلو علامات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کاروبار میں اچانک یا مسلسل نقصان ہونا، آمدنی میں کمی ہو جانا، میاں بیوی کا آپس میں شدید اختلاف ہونا، آپس میں نفرت کا پیدا ہو جانا، گھر میں بلا وجہ کے جھگڑے ہونا، گھر میں برکت کا ختم ہو جانا، یہ اس کی عام علامات ہیں۔ اب ان علامات کو
ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو شریعت نے اس کے بارے میں کچھ قرآنی آیات کے ذریعے سے دم بتائے ہیں اور کچھ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے سورہ قلم کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر جسے نظر لگی ہے اس پر دم کریں، اول و آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی طاقت کے اندر درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس سے اثر زائل ہو جائے گا نظر بد کا۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو ان کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ کے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہی کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے ان کلمات کے ذریعے سے دم کیا تھا: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد کل حاسد وعین بسم اللہ یشفیک۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتی تھیں: نظر کا، امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ تو یہ دعائیں ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ دم وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ مسنون دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہی شفا دے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غیر شرعی ٹوٹکے وغیرہ ہیں ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے بعض عورتیں کہتی ہیں مرچیں جلا دینے سے نظر اتر جاتی ہے، پانی کا گلاس 7 دفعہ اوپر سے گزار دو تو نظر اتر جاتی ہے، تو یہ سارے غیر شرعی طریقے ہیں۔ نظر انہی چیزوں سے اترتی ہے جن کے اندر نظر اتارنے کی صلاحیت ہو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر نظر اتارنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری غیر شرعی اور دین میں نکالی ہوئی نئی چیزیں ہیں، یعنی بدعت ہے، اور یہ سارے شیطانی عمل ہیں یا عادت کے موافق ہیں۔ شیطان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کو اٹھا کر ان غیر اور غیر مادی چیزوں کی طرف لگا کے انسان کے ایمان کو ڈگمگانا ہے، تو یہ ساری توہم پرستی ہیں، ان کا اسلام کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا ان سے بچا جائے اور ان مسنون دعاؤں کو اختیار کیا جائے۔ اور ہم پہلے ہی نظر کی حفاظت کے لیے بھی حدیث مبارکہ کے اندر چند طریقے بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم وہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہم نظر سے محفوظ رہیں گے۔ جیسے مشہور دعائیں ہیں صبح شام پڑھنے کی، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی آپ نے صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تو آپ یہ دعائیں خود بھی اپنے اوپر پڑھ کے بھی دم کر سکتے ہیں، اور اگر کسی اور کی حفاظت کرنی ہے نظر بد سے تو آپ ان چیزوں کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ نظر بد، جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ معوذتین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کروایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو نازل فرمایا تھا، اور اس کے اندر ہی جادو کا توڑ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نزول کے بعد اس کو اختیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے، کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی
اپنے آپ میں اور اپنے بھائی میں پسندیدہ چیز دیکھے تو برکت کی دعا کر دے، کیونکہ نظر لگنا برحق ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے کوئی چیز پسند آ رہی ہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر بچوں کو نظر ماؤں کی ہی لگتی ہے، تو جب بھی آپ اپنے بچے کو دیکھیں، آپ کو اپنا بچہ پیارا لگ رہا ہے، ظاہر ہے ماؤں کو تو اپنے بچے پیارے ہی لگتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دعا پڑھ دیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہم بارک، یا صرف ماشاء اللہ کہہ دیں، تو انشاءاللہ وہ چیزیں نظر بد سے محفوظ رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، کوئی کمی بیشی ہو یا کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ آخر میں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ آمین۔ جاتے جاتے لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔